الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. کیا عیسائی ایک خدا کے ماننے والے نہیں؟ ان کے تو جو فالتو بات آتے چلی گئی غلط سلط. عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں سکھایا تھا ان کو. عیسیٰ علیہ السلام نے تو صحیح سکھایا تھا اللہ کے حکم سے. جی بے شک. اور بعد میں سب بدلتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. دیکھو اس کا سوال کیا عیسائی ایک خدا کے ماننے والے ہیں؟ ایک خدا کے ماننے والے ہم ہیں نا. جی بے شک. جواب کیا اس کا جی نہیں. یہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں. تثلیث یعنی انہوں نے وحدانیت کو معاذ اللہ 3 حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیا. اللہ ایک باپ، ایک بیٹا، ایک روح القدس. روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے، خود فرشتے ہیں. اور ان لوگوں کے واضح لفظوں میں قرآن مجید نے ان لوگوں کو واضح طور پر قرآن مجید نے کافر قرار دیے. صاف ورنہ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیے. اب اگر کوئی ان کو ایمان والا کہتا ہے تو صاف قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے. چرچا پارہ 6 سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 72 سے 73 تک میں ارشاد رب العباد ہے. قرآن شریف کا ترجمہ غور سے سنو، بہت اچھی معلومات ملیں گی انشاءاللہ. اب اللہ دیکھو قرآن شریف تو صاف ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اب وہ زید کیا بول رہا ہے کہ وہ تو کتاب والے تھے نا، اس لیے میں ان کو ایمان والا کہہ رہا تھا. تو اب اگر قرآن نے سب کو کافر کہہ دیا تو تھوڑی ہوتی کہ ان کو ایمان والا کہے. جی بے شک. بے شک کافر ہے. دیکھو کہاں سے بنا تھا، بے شک کافر ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے. سمجھے؟ اب کافر کو کافر کہنا، جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کافر کو کافر مت بولو. جو کافر کو کافر کہنا جبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک کافر ہے وہ. بے شک کافر ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ مریم عیسیٰ جو ہے. اور مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو سب صحیح سکھایا تھا. مسیح نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب. بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرا ہے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالم میں کوئی مددگار نہیں. بے شک کافر ہے وہ جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں کا ہے. 3 خداؤں میں کا تیسرا ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک. 3 خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے. اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. کتنی بڑی آیت ہے. 2 آیت 72 اور 73 سورہ مائدہ میں پارہ 6. سمجھ میں آئی بات؟ جی بے شک. اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تھوڑی یہ سکھایا تھا. قرآن شریف میں خود کہہ رہے کیا توحید کے قائل یہودیوں کو بھی ایمان والا نہ اہل ایمان نہ کہا جائے گا؟ جو کافروں جو اس کرسچنوں کو تو اللہ نے کافر کہہ دیا. اب یہودی کے بارے میں سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اہل ایمان نہیں کہہ سکتے؟ یہودیوں کو بھی. یہ تو ان سے بڑے کافر ہیں مردود لوگ. یہودیوں میں سے جو لوگ رب العزت کی وحدانیت کے قائل ہیں ان کو بھی اہل ایمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے توحید پر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور ہر کوئی اللہ رحمان ازل پر ایمان لائے مگر سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ایمان والا نہیں یعنی مومن نہیں. جیسا کہ یہود و نصارہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو انہیں قرآن پاک میں منکر اور لعنتی قرار دیا گیا. اور دیکھو یہ عیسائی لوگ جو 3 خدا بولتے تھے نا، کس کو کہتے تھے؟ اللہ کو خدا کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، کیونکہ ان کی ماں شادی شدہ نہیں تھی. ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی ابا نہیں تھے. سمجھ میں بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونکے تھے تو یہ پریگننٹ ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. سبحان اللہ. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل السلام خدا ہے.
جبکہ اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ چنانچہ مقدس قرآن پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں خدا حنان و منان کا فرمان فیصلہ نشان ہے، اور جب اللہ کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ توریت سچی کتاب ہے، جی بے شک، تصدیق، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ پہلے کے دور کے لوگ بھی سرکار کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اور ادھر پتہ چلا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں پر فتح ہی مانگتے تھے، اور جب جس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے پہلے کے لوگ، اور جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا، انہوں نے منکر ہو گئے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت ہے منکروں پر۔ کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو رہے کہ نہیں تم لوگ؟ جی بے شک، پارہ 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 90 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عظیم الشان ہے۔ کیا بولا میں؟ بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی بہکے ہوئے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید بڑے عالم صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید بھی ہو گئے۔ سرکار کے تو وسیلے سے دعا مانگ رہے، پہلے سرکار کو مانتے تھے، جانتے تھے کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے، اور ان کے وسیلے دعا مانگ کے کافروں میں فتح بھی پاتے تھے انہیں، اور جو نبی آئے تو ان کو انکار کر کے کافر ہوئے، اور نہ کہ اس کافر ہوئے بلکہ اور شدید ان کے مخالفت میں اترا ہے، پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کافر کو کافر ہی بولنا چاہیے، اور زید نے جو کہا کہ یہ تو اہل کتاب ان کو کافر مت کہو، اس لیے میں نے مسلمان کہا، تو اس کا جواب قرآن شریف سے دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو تو قرآن شریف نے کافر کہا ہے۔ جی بے شک، اب یہاں پہ زید پھر سوال کر رہا ہے، مان لو تو کیا واقعی اہل کتاب کو اہل ایمان کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ جب قرآن نے کافر دے دے تو بھی گنجائش نہیں؟ جی ہاں، کوئی گنجائش نہیں۔ جب قرآن پاک نے یہود و نصارہ کو صراحتاً یعنی کھلم کھلا کافر فرما دیا ہے تو اب ان کو اہل ایمان کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ گنجائش کب رہی؟ بلکہ اہل کتاب کا اپنی کتابوں پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی انہیں اہل ایمان نہ کر سکے گا کہ جب ان کی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان پر ایمان آنے کا ذکر کیا گیا تھا، پھر بعد میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا گویا کہ اپنی کتابوں کو نہ ماننا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے اس حصہ، قرآن شریف میں سورہ بقرہ ہے کہ آیت نمبر 41 کے حصے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، کے تحت فرماتے ہیں کہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سب سے پہلے جھٹلا کر اپنی کتابوں کو جھٹلانے والے نہ بنو، جی بے شک، اس لیے کہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اپنی کتاب کو ہی جھٹلانے کے برابر ہے۔ سمجھائی سب کو بات؟ سرکار کو جھٹلانا ان کی کتابوں کو جھٹلانا، ان کی کتاب میں سرکار کا ذکر ہے۔ کیا شرک سے بچنے والی کتاب کو بھی اہل ایمان نہیں کہہ سکتے؟ کوئی یہودی یا کرسچن اگر شرک نہ کرتا ہو اور صرف ایک خدا قائل ہو، کیا آپ بھی اس کو اہل ایمان نہیں کہہ سکتے؟ جواب جی نہیں۔ اگر کوئی یہودی یا عیسائی شرک چھوڑ بھی دے اور توحید حقیقت کا اقرار کر بھی لے
مگر جب تک وہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے اور وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً قطعاً کافر اور کافر ہی ہے جو سرکار کو نہ مانے، اور کافر بھی ایسا کہ اسے ایمان والا یعنی مومن کہنے والا بھی خود کافر ہو جائے گا۔ یہودی عیسائی اگر صرف یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہے یہ نہ کہہ لے، بلکہ کسی ایک نبی کو نبی ماننے سے انکار کرنا بھی کفر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کہ انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء کرام کو نہ مانے یا انبیاء کرام کی سنت ہو اس پر راضی نہ ہو تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ بہرحال محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش فصال، سلطان شری مقال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہ ماننا اور اپنے دین کو چھوڑ کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین مبین کو نہ اپنانا یہود و نصارہ کا خالص کفر ہے کہ اب اہل ایمان یعنی مومن ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے جو خاتم النبین، صاحب قرآن و مبین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کی تصدیق کرنے والا اور اس پر بلا چون و چرا ایمان لانے والا ہو مجمع الانہور میں ہے۔ جو کہ محترم نبی مکی مدنی محبوب رب غنی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مان جانے وہ مسلمان نہیں۔ چونکہ یہود و نصارہ کا اہل ایمان ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث مبارکہ سے، لہذا اہل ایمان کہنا قطعی کفر ہے، کیونکہ کافر و کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ جی بے شک۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضرت سیدنا امام ابو زکریا نووی اور سیدنا امام ابن حجر مکی کا مبارک قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب کسی نے ایسی بات کا انکار کیا جس کا ضروریات دین اسلام سے ہونا متفق علیہ، جس پر سبھی اہل اسلام کا اتفاق ہونا معلوم ہے، خواہ اس میں نص ہو یا نہ ہو، اس کا انکار کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔